تو اولاد اللہ کی بہت بڑی امانت ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اولاد میری اپنی کارستانی ہے, اولاد میری محنت کا نتیجہ ہے. غلط بات ہے. کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کے نکاح کو 10 سال 20 سال ہو گئے لیکن اب تک لا ولد ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو چاہتا ہوں میں عقیم رکھتا ہوں, یعنی بالکل بان کچھ بھی کر لے, لاکھوں کروڑوں روپے علاج پر خرچ کر دے, لیکن تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے تو اولاد نہیں ملتی. اولاد کیا ہے ہمارے پاس؟ اللہ کی امانت ہے. اور امانت کا حق یہ ہوتا ہے کہ امین جو ہوتا ہے, جس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے, اس کو جب کہا جائے کہ بھائی اس کو ہمارے حوالے کر دو, وہ اس کو عطا کر دے. جب کہا جائے کہ امانت کی حفاظت تمہیں اس طریقے سے کرنا ہے, اسی طریقے سے کرتا ہے. اللہ نے ہمیں امانت دی, پھر فرمایا کہ تمہارے پاس امانت تو ہے لیکن لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, یہ امانت تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے کہ تمہارے لیے آزمائش بھی ہے. اس لیے اولاد کا تربیت کا صحیح حق ادا کرنا چاہیے. اولاد کا ہمیں بھی اکرام کرنا ہے اور اولاد کو بھی ہمارا اکرام سکھانا ہے, جو مکتب میں الحمدللہ سکھایا جاتا ہے. اساتذہ کرام کتنی محنت کرتے ہیں. شام تک اگر گھر میں رہو تو 10 مرتبہ غصہ آتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسان مارتا نہیں. اتنی زیادہ فرمائشیں اولاد کی ہوتی ہیں کہ انسان 2-3 بچوں سے گھر میں رہنے تو پریشان ہو جاتا ہے, لیکن مکتب میں ایک استاذ ہے اور ہمارے یہاں الحمدللہ ماشاءاللہ ایک استاذ کے پاس 40-50 بچے بچیاں ہوتی ہیں. کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہوں گے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ نہ مار سکتے ہیں, اب تو مارنے کا دور ختم ہو گیا. وہ پہلے کی مثال تھی کہ بھائی ہڈی ہماری گوشت تمہارا. اب بولتا ہے کہ کوئی ایسا؟ اب تو بولتے کہ ایک لکڑی کیوں مار دی ہے, تو سب کے سب آ جاتے, چچا تایا بھی, ماں باپ بھی. بچے کو استاذ بھی اسی طرح محبت کرتا ہے جس طریقے سے ماں باپ بچے کو چاہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اساتذہ کرام اس محبت کو دکھا نہیں سکتے, اس لیے کہ ان کو پڑھانا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ماں باپ مارتے تو بچے کو برا نہیں لگتا, لیکن استاذ مارتے تو بچہ بھی شکایت پر تل جاتا ہے. تو اس وقت محبت سے بچوں کو پڑھانا یہ بہت ضروری امر ہے, جو الحمدللہ آج مکاتب کے اندر ماحول بنا کر پڑھایا جا رہا ہے کہ بچوں کو مارو بھی مت, لیکن ان کو سب کچھ آنا چاہیے. تو اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہوں گی, آپ خود اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو اس لیے میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ جہاں بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں, وہیں بچوں کی فیس کا بھی صحیح معنوں میں انتظام کریں. مکتب کی فیس ہم خود اپنے ہاتھوں سے جمع کروائیں, بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم 6 مہینے کی بلکہ پورے سال کی ایک بار کی فیس جمع کر دیں. کوئی مشکل کام نہیں. فیس کتنی ہے مولانا؟ فیس صحیح نہیں بھی آپ کے ہیں نا, للہ دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن فیس کا نظام قائم کرو. اس لیے کہ فیس کا جہاں نظام ہوتا ہے تو تجربات بھی بتاتے ہیں کہ وہاں مکتب کی تعلیم میں بہت زیادہ عمدگی پیدا ہو جاتی ہے. اور فیس کے ذریعے یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے فیس دے کر کے بچے کی تعلیم کی اجرت دے رہے ہیں, یہ غلط سوچ ہے ہمارے یہاں. بلکہ سب سے زیادہ مسلمان کا مال اللہ کے دین پر خرچ ہونا چاہیے, یہ ہماری سوچ ہونا چاہیے, لیکن ہم اس طریقے سے کرتے نہیں. اور آپ تو آج تو عجیب بات ہے کہ اگر مسجد بناتے ہیں تو مسجد میں کیا ہے, لاکھوں کروڑوں روپے لگ جائیں گے. کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ یار مزدور مزدوری کر رہا ہے تو اس کو مزدوری کیوں دیں, کیونکہ وہ تو اللہ کے گھر کا کام کر رہا ہے. کوئی اعتراض کرتا ہے ٹھیکیدار سے, کوئی بولتا ہے کہ بھائی فری میں کام کر دو. نہیں, آپ اپنا جو بھی واجبی حق ہے وہ پورا لو. وہاں پر ہر طرح کے انتظامات ہوتے ہیں, سب کے لیے پیسے لگتے ہیں. حتیٰ کہ اگر آپ قرآن پاک بھی کسی دکان سے لے کر آؤ تو اس کا بھی آپ کو ہدیہ دینا پڑتا ہے, اور مسلمان اس میں کوئی بھاؤ تاؤ بھی نہیں کرتا کہ بھی اللہ کا کلام ہے, جتنا کہہ دیا دکان والے نے اتنے ہی میں ہمیں لینا ہے. لیکن اگر امام مسجد یا مدرسے کا معلم اگر اپنی تنخواہ کے بارے میں بات کرتا ہے تو لوگ او دین کی بات پڑھا, قرآن پڑھا رہے, اس کے بارے میں, پیسوں کے بارے میں اس طریقے سے اپنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں فوراً بات آتی ہے. اس لیے ہمیں اس سوچ کو بدلنا ہے. ائمہ کرام کی جتنی ہم خدمت کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ رب العزت ہمارے اپنے گھروں میں برکتیں اور ہماری اپنی کمائیوں میں آسانیاں پیدا فرمائیں گے. اس بات کو یاد رکھنا. اس محلے کا امام پریشان ہوتا ہے, اس محلے کے امام کو پیمنٹ کم ہوتی ہے
تو سارے محلے والوں کو اس کا وبال بھگتنا پڑتا ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے. محلے میں جتنے افراد رہتے ہیں سب کا اس کا اثر پڑتا ہے.